بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ نکمی ابھی تک تو ایسے ہی بیٹھی ہے۔ گھنٹے پہلے میں تجھے بول کر گئی تھی کہ گھر کی صفائی ستھرائی کر لینا، لیکن تو بس سارا دن روٹیاں ہی توڑتی رہتی ہے۔ اماں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں تو بغیر دیکھے شروع ہو گئیں۔ میں جو بھی کام کر کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھی تھی، اماں کی آواز سن کر فوراً اٹھ گئی اور اماں سے کہا، میں نے سارا کام کر لیا ہے، اسی لیے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ اماں غصے سے بولیں کہ بے شرم لڑکی آگے سے زبان چلاتی ہے، منحوس کہیں کی۔ ان کی بات سن کر مجھے کافی افسوس ہوا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بچپن سے ایسی باتیں سن کر مجھے اب ان کے رویوں کی عادت ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جو سب مجھ سے اس طرح بات کرتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس دن مجھ پر یہ راز کھلا اس دن میری دنیا ہل جائے گی۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ وہ سب پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے زیادہ پڑھنے نہیں دیا گیا تھا۔ میری اماں نے کہا کہ اگر تم نے پڑھائی کرنی ہے تو گھر سے بیٹھ کر ہی کرو، جہاں جاتی ہو وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کراتی ہو۔ میں بچپن سے ایسی باتیں سنتی آ رہی تھی۔ میرے اماں ابا باقی بہن بھائیوں کے لاڈ اٹھاتے تھے اور ان کی ہر بات مانتے تھے، لیکن اگر میں غلطی سے کسی چیز کی فرمائش کر دیتی تو آگے سے مجھے ڈانٹ سننے کو ملتی، اور اماں تو اکثر میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتی تھیں۔ میری بہنوں کے لیے نئی چیزیں آتی تو اماں ان کی پرانی چیزیں نکال کر مجھے دے دیتی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی نئے کپڑے نہیں پہنے تھے، حالانکہ مجھے اتنا شوق تھا کہ میں بھی اماں ابا کے ساتھ جاؤں اور نئے کپڑے خریدوں۔ پتہ نہیں میرا یہ شوق کبھی پورا ہونا بھی تھا یا میں بچپن سے ہی سب کا ایسا رویہ دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے رویوں کے پیچھے چھپی وجہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلی تھی۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے ان کے رویوں کی سمجھ آنے لگی۔ اب تو میں ان سے کسی چیز کے لیے ضد بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ضد پوری کرنے والا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ خاندان کی کسی بھی تقریب میں اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھیں۔ اگر کبھی میں ضد کرتی تو کہتی کہ تم چپ چاپ گھر پر بیٹھی رہو اور گھر کے کام کرو۔ میں نے چھوٹی عمر سے ہی گھر کے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ اماں کو دیکھ کر میرے بہن بھائی بھی مجھ پر حکم چلاتے تھے اور اپنا سارا کام مجھ سے ہی کرواتے تھے۔ اگر میں غلطی سے بھی اماں کو بول دیتی تو وہ کہتی کہ وہ تمہارے بہن بھائی ہیں، ان کا کام کرتے ہوئے تمہیں کون سی موت پڑ رہی ہے۔ ابا تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ میں ان کو اپنے باقی بہن بھائیوں کے ڈانٹ اٹھاتے دیکھتی رہتی تھی۔ ابھی میں نے اسکول مکمل کیا ہی تھا کہ اماں نے کہا کہ اب تمہیں اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر پر رہ کر کام کیا کرو۔ ان کی بات سن کر میں ضد کرنے لگی تو اماں نے کہا کہ اگر تم نے پڑھنا ہی ہے تو گھر سے ہی پڑھا کرو۔ اسی لیے میں آگے کی پڑھائی گھر سے ہی کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے پاس ہی کالج تھا، میں وہاں سے جا کر اپنا داخلہ فارم لے آئی تھی۔ وہاں ایک ٹیچر تھیں جنہوں نے میری بہت مدد کی تھی۔ وہ بہت ہی شفیق خاتون تھیں۔ اب تو اکثر میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ اماں کو میرا گھر سے باہر جانا پسند نہیں تھا۔ مجھے پیپر دینے کی اجازت بھی بڑی مشکلوں سے ملی تھی۔ اگر مجھے کہیں جانا ہوتا تو میں اماں کے گھر سے جانے کے بعد ہی جاتی تھی، کیونکہ اماں اکثر خالہ کے گھر جاتیں جو ہمارے گھر کے پاس ہی تھا۔ پیپر دینے کے بعد امّیں گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے تمہیں گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اماں تو اس بات پر راضی نہیں تھیں۔ اسی لیے میں ایک دن اماں کے جانے کے بعد کالج چلی گئی اور اپنی ٹیچر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم گھر سے ہی پڑھائی کر لینا، تمہاری کتابوں کا انتظام میں کر دوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ کافی دنوں سے میں گھر پر ہی تھی، کیونکہ اماں اتنے دنوں سے کہیں بھی نہیں جا رہی تھیں اور میں گھر پر تنگ آ چکی تھی۔ آج بہت دنوں بعد خالہ آئی تھی تو میں ان سے ملنے چلی گئی، لیکن انہوں نے اماں سے کہا کہ اس کو سمجھا دو کہ آئندہ میرے سامنے مت آئے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ان کی باتیں سن کر اماں نے کہا، میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا ہے نا کہ مہمانوں کے سامنے مت آیا کر، لیکن تجھے ایک بار بھی سمجھ کیوں نہیں آتا۔ اماں کے غصے سے بولنے پر میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے وہ سب کے ساتھ بات کرتی ہیں اسی طرح مجھ سے بھی کیا کریں، کیونکہ وہ میری بھی تو خالہ تھیں، لیکن وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ میرے ایک ہی چاچو تھے،
وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ہی رہتے تھے۔ وہ بہت کم ہمارے گھر آتے تھے۔ میری ان سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب ابا گھر پہ ہوتے وہ تب ہی آتے تھے اور میں ابا کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ میری چاچی بھی تھیں جن سے میں آج تک نہیں ملی تھی۔ وہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئی تھیں، بس کبھی کبھار چاچو ہی آتے تھے۔ پورا دن میں گھر میں بند رہ کر تنگ آ جاتی، اسی لیے میں روزانہ فجر سے پہلے چھت پر جاتی تھی تاکہ تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ سب کے اٹھنے سے پہلے میں نیچے آ جاتی۔ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میں روزانہ چھت پر جاتی ہوں۔ اگر غلطی سے بھی کسی کو اس بات کی بھنک لگ جاتی تو ایک ہنگامہ برپا ہو جانا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اس کے بعد اماں نے میرے چھت پر جانے پر پابندی لگا دینی تھی۔ چھت پر تازہ ہوا لینے کے بعد میں نیچے آئی اور معمول کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی، کیونکہ سب کو جلدی ہی ناشتہ کرنا ہوتا تھا۔ ابھی ناشتہ بنا کے فارغ ہوئی تھی کہ اماں کی آواز آئی۔ وہ بولی آج دوپہر میں تمہاری خالہ آ رہی ہیں تو ان کے لیے اچھا سا کھانا بنا لینا۔ ان کی خاطر مداری میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ ناشتہ کر کے میں نے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور پھر کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا پکاتے ہوئے کافی وقت تک جانا تھا۔ دوپہر کے قریب کام ختم کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں باہر رہی اور خالہ کی غلطی سے مجھ پر نظر پڑ گئی تو وہ پھر سے ہنگامہ کرنا شروع کر دیں گی۔ کمرے میں آ کر میں آرام کرنے لیٹ گئی، کیونکہ صبح سے اکیلے کام کر کے میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ تھکن کی وجہ سے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ مغرب کے قریب میری آنکھ کھلی تو بھوک سے میرا برا حال تھا۔ میں نے صبح بس تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا اور دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کچن میں گئی تاکہ اپنے لیے کھانا نکال سکوں، لیکن شاید کھانا ختم ہو چکا تھا اور شیلف پہ گندے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو مجھے ہی دھونے تھے۔ ابھی میں برتن دھو ہی رہی تھی کہ اماں کچن میں داخل ہوئیں اور بولی، تم نے ابھی تک دوپہر کے برتن نہیں دھوئے؟ جلدی سے کام ختم کرو، پھر رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تمہیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے، کیا خود سے کچھ نہیں کر سکتی؟ ان کے جانے کے بعد میں نے جلدی سے اپنے لیے کھانے کو کچھ بنایا، ورنہ بھوک سے تو اب مجھے چکر آ رہے تھے۔ میں بھوک کی بہت کچی تھی، زیادہ دیر بھوکا نہیں رہ سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ عشاء کے بعد سارے گھر والے کھانا کھا لیتے تھے۔ سب کے آنے کے بعد میں نے کھانا لگا دیا اور کچن میں بیٹھ کے اپنا کھانا کھانے لگی۔ میں ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ سب کے کھانا کھانے کے بعد میں نے کچن کی صفائی کی اور اپنے لیے چائے بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو چائے پی کر سونا میری بچپن کی عادت تھی جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر میں ایک کتاب پڑھنے لگی۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی مجھے فارغ وقت ملتا تو میں کتابیں ضرور پڑھتی تھی۔ یہ ساری کتابیں مجھے میرے کالج کی ٹیچر نے دی تھیں۔ ابھی بھی میں چائے پینے کے ساتھ ساتھ کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ کتابیں ہی تو میری تنہائی کی ساتھی تھیں۔ چائے ختم ہوئی تو میں نے کتاب بھی بند کر کے رکھ دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ پھر مجھے صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ معمول کے مطابق میں فجر سے پہلے اٹھی اور چھت پر چلی گئی۔ میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب میں آگے داخلہ کیسے لوں گی، کیونکہ اماں نے تو اب میرے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی۔ لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنی کالج کی ٹیچر سے بات کر کے دیکھتی ہوں، وہ لازمی میری مدد کریں گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کافی بار میری مدد کر چکی تھیں۔ اب بس مجھے موقع کی تلاش تھی کہ کب اماں خالہ کے گھر جائیں اور میں کالج جا کر اپنی ٹیچر سے ملوں، کیونکہ اگر مجھے آگے داخلہ لینا تھا تو اس کے لیے مجھے پیسے بھی چاہیے تھے جو میرے پاس نہیں تھے، اور کتابوں کا الگ خرچہ تھا۔ فجر کی اذان کی آواز سن کر میں ہوش میں آئی، کیونکہ ابھی گھر والوں نے نماز کے لیے اٹھ جانا تھا۔ اگر مجھے اس وقت کسی نے چھت پر دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جانا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ شکر تھا کہ ابھی تک کوئی نہیں اٹھا تھا۔ میں جا کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی اور اذان سننے لگی۔ یہ بہت ہی خوبصورت احساس تھا۔ اذان سن کر تو ایک الگ ہی سکون محسوس ہوتا تھا۔ اذان ختم ہوئی تو میں وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں کچن میں آ کر ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ جب تک ناشتہ تیار ہوا تب تک سارے گھر والے اٹھ چکے تھے اور ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے تھے۔ میں ناشتہ لگا رہی تھی کہ میں نے اماں کی بات سنی۔ وہ ابا سے کہہ رہی تھی کہ جو رشتہ آیا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو ہاں ہی کرنا چاہ رہی ہوں۔
ان کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ کل خالہ آپی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جو بھی تھا وہ میری بڑی بہن تھی، اور میں نے خوش ہوتے ہوئے اماں سے پوچھا، آپی کی شادی کب ہے؟ تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا، اپنے کام سے کام رکھا کرو، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کرو، جاؤ جا کر کام پر دھیان دو، گھر کی صفائی کرو۔ جیسے ہی جانے لگی تو آپی بولیں، فاطمہ 1 منٹ رکنا ذرا۔ وہ مجھے بہت کم ہی مخاطب کرتی تھیں، اور تب ہی کرتی تھی جب انہیں کوئی کام ہوتا تھا۔ تو میں خوش ہوتے ہوئے مڑی۔ انہوں نے کہا کہ آج شام کو میرے دوست آئیں گے تو ان کے لیے اچھا سا انتظام کر دینا، اور برائے مہربانی کوئی مسئلہ مت کھڑا کر دینا، ان کے آگے مجھے شرمندہ مت کروانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں، اور میں کچن میں آ گئی تاکہ اپنا ناشتہ کر سکوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب چلے گئے تو میں گھر کی صفائی کرنے لگی۔ صفائی ختم کی تو دیکھا اماں کہیں جا رہی تھیں۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ اماں خالہ کے گھر جا رہی ہوں گی، پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے اماں سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ بولی، تمہیں کیا کرنا ہے، میں کہیں بھی جاؤں؟ تو میں نے کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے لیے کھانا بنانا ہے یا نہیں؟ تو وہ بولی، نہیں، مجھے وقت لگ جائے گا آنے میں۔ ان کی بات سن کر میں دل میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ اب میں کالج جا سکتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی جلدی سے تیار ہو کر کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج گھر کے پاس ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں اپنی ٹیچر کے پاس گئی اور ان کو اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے جب میری بات سنی تو وہ بولی، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کتابیں دے دیتی ہوں اور تم داخلہ فارم پر کر کے ابھی ہی مجھے دے دو، میں فارم خود ہی جمع کرا دوں گی، بس تم گھر میں اچھے سے تیاری کر لینا، اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کچھ دن ان کے پاس ہی بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ان سے باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک وہی تھیں جو میری ہر بات خاموشی سے سن لیتی تھیں۔ جب مجھے کافی وقت گزرنے کا احساس ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، اگر اماں آ گئیں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اماں کا ڈر میرے دل میں بہت زیادہ بیٹھ چکا تھا۔ ان سے مل کر میں جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچی تو کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ کھانا بنانے کا وقت ہو رہا تھا تو میں نے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو سارے گھر والے آ گئے۔ ان کو کھانا دینے کے بعد میں خود بھی کچن میں ہی کھانا کھانے بیٹھ گئی اور صفائی کر کے آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میری ٹیچر نے مجھے مدد کرنے کا یقین دلایا تھا۔ اب بس مجھے اگلے ہفتے جا کر ان سے کتابیں لینی تھیں۔ داخلہ فارم تو میں آج ان کو دے آئی تھی۔ میں دل میں بہت ڈر بھی رہی تھی کیونکہ میں سب سے چھپ کر یہ کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر میں اکثر ہی خوف سے کانپ جاتی تھی کہ اگر اماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ میرا کیا حال کریں گی، شاید وہ مجھے زندہ ہی نہیں چھوڑیں گی۔ ان کا غصہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ان کی ایک بات نہیں مانی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مار مار کر میری وہ حالت کی تھی کہ میں 1 ہفتے تک بستر پر ہی پڑی رہی تھی۔ ابھی بھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں کچن میں چلی گئی کیونکہ آپی کی دوستیں آنے والی تھیں، مجھے ان کے لیے بھی کچھ بنانا تھا۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھیں، جب بھی آتی تھیں میرا مذاق اڑاتی تھیں۔ اسی لیے میں نے سوچا میں جلدی جلدی ساری چیزیں بنا کر کچن میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی تاکہ مجھے ان کے سامنے جانا نہ پڑے۔ پھر میں نے یہی کیا۔ سارا کام ختم کر کے میں نے آپی کو بولا میں نے کھانا بنا دیا ہے اور فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں 1 سیکنڈ بھی رکی تو وہ آگے سے مجھے اور کام بول دیں گی۔ اور پھر میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دیکھا تو اماں بھی آ گئی تھی اور آپی بھی انہی کے پاس بیٹھی ہوئی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میری شکایتیں ہی لگائیں گی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اماں نے مجھے بلایا اور کہا، تم سے اپنی بہن کا ایک کام بھی نہیں ٹھیک سے کیا جاتا؟ میں نے کہا میں نے ان کی دوستوں کے لیے کھانا تیار کر دیا تھا۔ تو بولی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ جا کے اندر کمرے میں بیٹھ جاؤ؟ ان کو کھانا تم ہی نے پیش کرنا تھا، یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو نا۔ میں آگے سے خاموش ہی رہی، جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ بولا تو اور وہ غصہ کریں گی۔ کچھ دیر کھڑی میں ان کی باتیں سنتی رہی اور پھر میں نے کہا کہ مجھے رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے، ابا بس آنے ہی والے ہوں گے۔
میری بات سن کر بولی، ہاں ٹھیک ہے، جلدی جاؤ کھانا بناؤ۔ میں تو اتنی جلدی اپنی جان چھوٹنے پر شکر ادا کرتی ہوئی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ مجھے پیچھے سے آپی کی آواز سنائی دی۔ وہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ میری دوستوں کے سامنے میری کتنی انسلٹ ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے؟ وہ میرا کتنا مذاق اڑا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا اماں، مجھے نہیں پتا اماں نے آگے سے کیا کہا تھا، کیونکہ میں کچن میں آ گئی تھی۔ لیکن میں اچھے سے جانتی تھی کہ آپ اس بات کا بدلہ مجھ سے لازمی لیں گی، اور اگلے دن شام کو ہی وہ میرے پاس آئیں اور بولی، میرے کپڑے استری کر دو، مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، اور خدا کا واسطہ ہے اس کو خراب مت کرنا، یہ میرا بہت ہی مہنگا سوٹ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دھیان رکھوں گی۔ ابھی میں استری کر ہی رہی تھی کہ ان کی آواز آئی، فاطمہ جلدی سے ادھر آؤ۔ میں ہڑبڑی میں ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ مجھے جلدی میں احساس ہی نہیں ہوا کہ استری قمیض کے اوپر ہی پڑی ہے۔ میں ان کے کمرے میں گئی اور پوچھا، آپ ہی کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا؟ وہ بولی، کچھ نہیں، تم جاؤ کپڑے استری کرو۔ میں جیسے ہی گئی تو دیکھا ان کی قمیض جل چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور اماں بھی مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد ہی آپی کی آواز آئی، اگر کپڑے استری کر لیے ہیں تو مجھے دے دو۔ میرے جواب نہ دینے پر وہ خود ہی اٹھ کر آ گئی۔ ان کی نظر جیسے ہی قمیض پر پڑی تو وہ غصے سے چیخ پڑی، یہ تم نے میرے اتنے مہنگے سوٹ کا کیا حال کیا ہے؟ مجھے پتا ہے تم نے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ میں اسے پہن نہ سکوں۔ تم ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتی ہو۔ ان کی اونچی آواز سن کر اماں ابا آ گئے۔ ان کے ساتھ چاچو بھی تھے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ اماں کو خاموش دیکھ کر وہ بولی، آپ اس کو کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں؟ اس نے جان بوجھ کر میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں۔ اب میں اپنی دوست کے گھر کیا پہن کر جاؤں گی؟ یہ ہمیشہ جان بوجھ کر میری چیزیں خراب کرتی ہے تاکہ میں انہیں استعمال نہ کر سکوں۔ میں نے کہا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ نے ہی مجھے بلایا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی، دیکھا اماں، اب یہ سارا الزام مجھ پر ہی لگا رہی ہے، اپنی غلطی نہیں مان رہی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، چاچو نے ناگواری سے ابا کو کہا کہ تم نے یہی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی؟ دیکھو کس طرح جاہلوں کی طرح چیخ رہی ہے۔ اس کو سمجھاؤ کہ جب بڑے سامنے ہو تو آواز دھیمی رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ میں تو بس خاموشی سے چاچو کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید میں ان کو پہلی دفعہ اس طرح بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا بولتے تھے۔ چاچو کو غصے میں دیکھ کر اماں نے آپی کو کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر بولی، اب تمہیں الگ سے بتانا پڑے گا کہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ جان کے تماشے کرتی ہو تاکہ لوگوں سے ہمدردی بٹور سکو۔ اماں کی اونچی آواز سن کر میں ہوش میں آئی اور اپنے کمرے میں بھاگی۔ لیکن آج میں بہت خوش تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس گھر میں کسی نے میرے لیے آواز اٹھائی تھی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں چاچو کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کروں، جو کہ ناممکن تھا۔ کل مجھے کالج بھی جانا تھا تاکہ میں ٹیچر سے اپنی کتابیں لے آؤں اور اپنے پیپروں کی تیاری شروع کر دوں، کیونکہ اگلے مہینے ہی پیپر ہونے والے تھے اور مجھے بہت سارا پڑھنا تھا اور میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ اگلے دن اماں کے جانے کے بعد میں کالج جا کر اپنی کتابیں لے آئی تھی اور اب میں رات کے اس وقت بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ میں روزانہ صبح چھت پر جاتی اور سارا دن گھر کے کام کرتی تھی، پھر رات کو کمرہ بند کر کے اپنا پڑھتی تھی۔ میرے پیپروں میں اب کم دن ہی رہ گئے تھے، اسی لیے مجھے اب زیادہ محنت کرنی تھی۔ ایک دن میں کالج جا کر اپنے پیپروں کی تاریخ کا پتہ کرائی تھی، جن میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں پیپر دینے کیسے جاؤں، کیونکہ لازمی تو نہیں تھا کہ اماں روزانہ ہی خالہ کے گھر جائیں، لیکن ان کے آج کل خالہ کے گھر کے چکر کافی زیادہ لگ رہے تھے۔ میں یہی دعا کر رہی تھی کہ میرے پیپروں کے دنوں میں بھی وہ ان کے گھر جائیں۔ میرے پیپر شروع ہوئے تو میں جلدی سے پیپر دے کر گھر آ جاتی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ایک دن میں پیپر دے کر گھر آئی تو دیکھا اماں واپس آ چکی تھیں۔ میں ان سے چھپ کر فوراً سے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ شاید وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ کچھ منٹ تو میں ڈر کے مارے کانپتی رہی۔ حواس بحال ہوئے تو منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر گئی۔ اماں مجھے دیکھ کر بولی کہ مجھے پتا ہے کہ تم پورا دن بس سوتی ہی رہتی ہو، جاؤ جلدی سے کھانا بناؤ۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں گھر سے باہر گئی تھی، اور جلدی سے کچن میں کھانا بنانے لگی۔ اسی طرح میں نے اپنے سارے پیپر دیے تھے اور گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، جس پر میں نے سکون کا سانس لیا۔ بس ایک آخری سال تھا
اس کے بعد میری پڑھائی مکمل ہو جانی تھی اور میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو جانا تھا۔ ایک دن میں چھت پر صبح چہل قدمی کر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے ساتھ والی چھت پر کوئی ہے۔ وہ چاچو کا گھر تھا، لیکن اس وقت ان کی چھت پر کون تھا؟ لیکن جو کوئی بھی تھا شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں ڈر کے فوراً سے نیچے بھاگ گئی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ آ کے اماں کو اس بارے میں نہ بتا دیں، اسی لیے میں نے چھت پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ میرا ڈر ختم ہو گیا۔ جب کوئی بھی نہیں آیا، میں نے پھر سے دوبارہ چھت پر جانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے چاچو کی چھت پر کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن رات کے کھانے کے بعد اماں نے کہا کہ اگلے مہینے سے تمہاری بہن کی شادی ہے، جس کے لیے بہت ساری تیاری کرنی ہے اور گھر کی بھی اچھے سے صفائی کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کر دوں گی۔ اماں لوگوں کا پورا دن باہر شاپنگ کرتے ہی گزرتا تھا۔ میں گھر کی صفائی وغیرہ کرتی تھی اور جب وہ لوگ واپس آتی تو میں انہیں حسرت سے دیکھتی تھی۔ میری کتنی خواہش تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ جاتی، لیکن وہ تو میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ شادی کے دن قریب ہی تھے، اسی لیے اب مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ ایک دن اماں نے کہا کہ تم دوبارہ مجھے مہمانوں کے سامنے نظر نہ آؤ، کام کر کے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جایا کرو۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور کہا ٹھیک ہے، میں کام ختم کرنے کے بعد کمرے میں چلی جایا کروں گی، کیونکہ مجھے ویسے بھی ان لوگوں سے باتیں سن کر بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ اس سے اچھا یہی تھا کہ میں ان کے سامنے جاتی ہی نہیں۔ سب لوگ آئے روز شادی کی شاپنگ کے لیے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ میں کب شاپنگ کرنے جاؤں گی؟ تو وہ بولی تم شادی پر نہیں جاؤ گی۔ تو میں نے کہا میں کیوں نہیں جاؤں گی، میری بہن کی شادی ہے۔ یہ سن کر میری بہن جو پاس ہی بیٹھی تھی بولی خدا کا واسطہ ہے تم میری شادی پر مت آنا، ورنہ پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تم جہاں بھی قدم رکھتی ہو وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کے الفاظ آگے والے کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ اب میرا سارا دن تقریباً کمرے کے اندر ہی گزرتا تھا۔ میں کتابیں پڑھتے ہوئے اپنی بوریت دور کرتی تھی۔ جب سے مہمان آئے تھے تب سے میں چھت پر بھی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پتہ نہیں پھر کون سے نئے الزامات مجھ پر لگائے جائیں گے۔ آج آپی کی بارات تھی، اس وجہ سے میں صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھی، اور اب تو تھکن کی وجہ سے میری کمر بھی اکڑ گئی تھی اور بھوک کا احساس بھی الگ تھا۔ صبح بس میں نے تھوڑا سا ناشتہ ہی کیا تھا۔ شام تک سارے لوگ شادی ہال کے لیے نکل گئے۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا فوراً سے لیٹ جاؤں، لیکن پورا گھر بکھرا ہوا تھا، اسی لیے میں نے پہلے صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد میں اپنے لیے کچن میں کچھ بنانے چلی گئی۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کیا پکاؤں کہ گھنٹی بجنے کی آواز پر میں حیرت سے دروازہ کھولنے گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت کون ہوگا، کیونکہ سارے گھر والے تو شادی میں گئے ہوئے تھے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا باہر کوئی کھانے کا ڈبہ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں منگوایا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام فاطمہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ یہ سن کر میں نے خاموشی سے کھانا لے لیا، کیونکہ ویسے بھی تھکن کی وجہ سے مجھ میں کھانا بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں چائے پی کر سو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر والے کب واپس آئے ہیں۔ میری آنکھ صبح فجر سے پہلے معمول کے مطابق کھلی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب مہمان واپس جائیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میں چھت پر نہیں جا پا رہی تھی، اور اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی قید خانے میں قید ہوں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی میں کچن میں چلی گئی اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ میں مہمانوں کے لیے ناشتہ بنا بنا کر تھک گئی تھی۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے مجھے چکر بھی آ رہے تھے، کیونکہ میں نے خود ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ میں کئی گھنٹوں سے کچن میں کھڑی تھی، لیکن مہمان تھے کہ ان کی فرمائشی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ سب مہمانوں کے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ناشتہ کیا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ کچن کی صفائی کر کے ابھی بیٹھی ہوئی تھی کہ اماں آئیں اور بولی دوپہر کے کھانے کی جلدی سے تیاری کرو۔ میں نے کہا میں اتنے لوگوں کا کھانا کیسے بناؤں گی؟ تو وہ بولی تم ہی بناؤ گی، کوئی باہر سے نہیں آئے گا، چھوٹے سے کام بھی نہیں ہوتے تم سے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگ تو شاید مجھے انسان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اماں کے جانے کے بعد میں جلدی سے اٹھی اور کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کچن کے کام کر کے میں شام کو فارغ ہوئی تھی۔ کل ولیمہ تھا
اور پھر پرسوں مہمانوں نے بھی چلے جانا تھا، تبھی جا کر شاید مجھے کچھ سکون ملنا تھا۔ کام کر کر کے میری کمر بہت دکھ رہی تھی۔ میں نے سوچ دیا تھا کہ میں جلدی سے رات کا کھانا بنا کر کمرے میں سونے چلی جاؤں گی۔ اب تو مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا۔ رات کو کھانا بنا کر میں اپنا کھانا لے کر کمرے میں آ گئی۔ کھانا کھا کر میں دوائی لے کر سو گئی۔ پھر صبح میری آنکھ کھلی، فجر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا۔ فوراً سے اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھی۔ پھر باہر گئی تو سب سو رہے تھے اور کچن پورا گندا پڑا تھا۔ کچن صاف کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ میں نے سوچ دیا تھا کہ میں آج پہلے خود ناشتہ کروں گی، پھر کسی کو بنا کر دوں گی، چاہے اماں جتنا بھی مجھے ڈانٹیں۔ ویسے بھی ابھی سب سو رہے تھے۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر باقی مہمانوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد کچن کی صفائی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ دوپہر کا کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب باہر ہی کھانے جائیں گے اور تم اچھے سے گھر کی صفائی کر لینا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے صفائی کی اور اپنے لیے کھانا بنایا۔ ابھی کوئی بھی گھر پر نہیں تھا، اسی لیے میں چھت پر چلی گئی۔ عرصے بعد میں دن کے وقت چھت پر گئی تھی۔ مجھے ایک سکون کا احساس ہوا۔ 7 والی چھت پر نظر پڑی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے تجسس تھا کہ اس رات وہاں پہ کون تھا۔ کچھ دیر وہاں ٹہلنے کے بعد میں نیچے آ گئی، کیونکہ دوپہر کا وقت تھا اور کوئی بھی مجھے دیکھ سکتا تھا۔ میں فارغ بیٹھی بور ہو رہی تھی، اسی لیے کتابیں پڑھنے بیٹھ گئی۔ گھر والوں کی واپسی عصر کے وقت ہونی تھی، پھر وہ لوگ ولیمے پہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میرا بھی بہت دل تھا کہ میں بھی ولیمے پر جاؤں، لیکن اماں مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتی تھیں۔ مہمان اپنے گھروں کو واپس گئے تو مجھے سکون ملا، ورنہ اتنے دنوں سے لگاتار کام کر کے میں تھک چکی تھی۔ میرا رزلٹ بھی آ چکا تھا، اسی لیے مجھے کالج بھی جانا تھا، تاکہ ساتھ میں آگے کے فارم وغیرہ کا بھی پوچھوں اور کتابیں بھی لے لوں، کیونکہ اب میں بار بار کالج نہیں جا سکتی تھی۔ اماں کو کبھی بھی پتہ چل سکتا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں کالج چلی گئی۔ میں کافی اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی، اسی لیے میں بہت خوش تھی۔ انہوں نے میرا داخلہ فارم اور کتابیں پہلے سے ہی لے کر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے فارم پر کیا اور کتابیں لے کر آ گئی۔ گھر پہنچ کر میں سارے کام کر کے فارغ ہوئی تھی کہ گھنٹی بجی۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا چاچو تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ کبھی بھی ابا کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا تو ابھی گھر پر نہیں ہیں، تو وہ بولے مجھے پتا ہے، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ اس گھر میں تو کوئی سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اور وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے ان کو اندر بٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کھانا بنا رہی ہو تو میرے لیے بھی بنانا، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں کھانا لے کر آئی تو انہوں نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اتنے سالوں بعد میں نے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ وہ سارا وقت خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پی کر وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت خوش تھی۔ اس دن کے بعد سے میں کافی خوش رہنے لگی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اب تو میرے پیپر کو بھی 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اماں کچھ دنوں سے خالہ کے گھر پر ہی تھیں، کیونکہ آپی کا بیٹا ہوا تھا تو وہ ان کے ساتھ ہی تھیں، اسی لیے میں آرام سے پیپر دے سکتی تھی۔ آج میرا آخری پیپر تھا اور میں بہت ہی خوش گھر واپس آ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشی بس کچھ پل کی ہے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا اماں غصے میں بیٹھی ہوئی تھیں، شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ ان کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو بغیر کوئی لحاظ کے انہوں نے ڈنڈا اٹھا کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن تکلیف کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ رک نہیں رہی تھیں۔ شاید وہ مجھے جان سے مارنے کا ارادہ کر بیٹھی تھیں۔ وہ ساتھ میں بول رہی تھی کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی گھر سے باہر قدم رکھنے کی؟ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ گھر کے اندر ہی رہنا، لیکن تو میری پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کون سے گل کھلا رہی ہے۔ لیکن آج میں تیرا ایسا حال کروں گی کہ تو اپنے کمرے سے بھی باہر قدم رکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ درد کی وجہ سے مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ کب مار کھاتے میں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ ہوش تو تب آیا جب کسی نے میرے اوپر پانی پھینکا۔ اماں میرے سر پر کھڑی غصے سے بول رہی تھیں کہ جلدی اٹھ، جا کر کھانا بنا، اب میں تیرے نخرے برداشت نہیں کروں گی۔
مجھ میں تو ایک انگلی ہلانے کی ہمت نہیں تھی، کھانا کیسے بناتی؟ میں گرتے پڑتے کچن میں گئی اور کھانا بنانے لگی اور خود بھی 2 نوالے کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دوائی کی تلاش میں نظر دوڑائی تو دیکھا وہ ختم ہو چکی تھی۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اسی طرح ہی لیٹ گئی۔ اگلے دن اٹھی تو حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کھلی فضا میں جا کر سانس لوں۔ اس کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں چپکے سے باہر نکلی تو دیکھا سب سو رہے تھے۔ میں خاموشی سے چھت پر چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ چاچو کی چھت پر کوئی ہے۔ میں نے ڈر کر سر اٹھایا تو دیکھا وہاں کوئی کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں دیوار کے پاس گئی تو دیکھا وہاں پر دوائیاں رکھی ہوئی تھیں، شاید میرے لیے ہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا وہ شخص کون تھا، لیکن میں دوائیاں لے کر خاموشی سے نیچے آ گئی اور اپنے لیے کچھ بنانے کچن میں چلی گئی تاکہ پیٹ میں کچھ جائے تو دوائی کھا کر آرام کر سکوں۔ دوائی کھانے کے بعد مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اور میں دوبارہ سو گئی۔ دروازہ زور زور سے بجنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ وہ اماں تھیں جو مجھے باہر آنے کا بول رہی تھیں۔ بہت مشکلوں سے ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا تو وہ بولی، تم ابھی تک سوئی کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے جاؤ اور صفائی کرو، جب دیکھو ڈرامے کر کے پڑی رہتی ہو۔ میں کام کرنے کے بعد واپس کمرے میں گئی تاکہ دوائی کھا کے دوبارہ سے آرام کر سکوں۔ دوائی کھانے کے بعد میں بھی رکھ رہی تھی کہ اماں اچانک سے کمرے میں آ گئیں اور مجھ سے چھین کر بولیں، یہ تو نے کہاں سے لی ہے؟ ضرور تیرا کوئی یار ہی دے کر گیا ہوگا۔ اور پھر زور سے میرے بال پکڑ کر دیوار سے میرا سر مارا۔ درد کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں میں وہاں کتنے دن پڑی رہی۔ آنکھ کھلی تو بھوک سے برا حال تھا۔ مشکل کچن تک پہنچی تو دیکھا کچن خالی پڑا تھا۔ پانی کی بوتل نظر آئی تو پانی پی کر ہی اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ اب تو روز یہی ہونے لگا تھا۔ اماں سارا دن مجھ سے کام کرواتی اور مجھے کھانے بھی نہیں دیتی تھیں۔ وہ مشکل 2 نوالے کھاتی تھی۔ وہ گھر سے جاتی تو باہر سے تالا لگا دیتی اور میری ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں صبح چھت پر جا سکوں، کیونکہ میری حالت ہی اتنی خراب تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں بند ہوں اور جلد ہی میں پاگل ہو جاؤں گی۔ شاید میں ہو بھی جاتی کہ ایک دن آپی کی بیٹی کی خوشی میں خالہ نے دعوت دی تھی۔ سارے گھر والے دوپہر سے ہی ان کے گھر تھے اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ اماں آج بھی گھر کے باہر تالا لگا کر گئی تھی تاکہ میں کہیں جا نہ سکوں۔ مغرب کا وقت تھا۔ میں کچن میں کچھ کھانے کی تلاش کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر کچھ کھانے کو ڈھونڈنے لگی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی سیڑھیوں سے نیچے آ رہا ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی کیونکہ گھر میں اکیلی تھی اور پتہ نہیں وہ کون تھا، لیکن جیسے ہی آنے والے انسان پر میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے چچا تھے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو بولے، چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، اماں کو پتہ چلا تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوں نا۔ میں پھر بھی نہیں مانی تو وہ بولے، ٹھیک ہے، تم جاننا چاہتی ہو نا کہ سب کا تمہارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں ابھی رات کو ہی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے سچ میں بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ چھت کے راستے سے ہی ہمارے گھر آئے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے خاتون بیٹھی تھیں۔ چاچو نے کہا کہ یہ تمہاری چاچی ہیں، لیکن جیسے ہی میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری کالج کی ٹیچر تھیں۔ میں نے کہا، آپ لوگوں نے میری مدد کیوں کی ہے؟ مجھے گھر میں تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو وہ بولے، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے کہا، تم چھوٹی سی تھیں تو تمہارے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ ان کے ساتھ تمہاری تائی کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار تمہیں سمجھتی ہیں، اسی لیے تم سے اتنی نفرت کرتی ہیں۔ چچا نے کہا کہ اب تم یہیں رہو گی، میں تمہاری تایا سے خود بات کر لوں گا، تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید میری اتنی تکلیفوں کا پھل تھا جو مجھے آج ملا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ چچا نے تایا لوگوں سے کیا بات کی۔ کچھ دنوں بعد چچا مجھے وہاں سے لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے
اور میری زندگی وہاں پرسکون گزر رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔